بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے. گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی.
اور میرے اللہ کی نعمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله وكما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے. ویسے تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں کسی بھی نعمت کا نہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. اتنی نعمتیں ہیں صرف انسان اگر اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو حیران رہ جائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں کمپنی میں ملازم ہیں ہمارے ساتھ, ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا, دل کا مسئلہ ہوا تو آغا خان لے گئے تو انہوں نے دل کی جگہ پہ ایک مشین لگا دی اور کچھ دنوں کا غالباً 2 دن یا 3 دن کا بل 6 لاکھ روپے بنا. اب ہماری عمر 50 سال 60 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 80 سال, اور وہ جو مشین تھی وہ مشین بھی پورے کام نہیں کرتی تھی, یعنی دل کے سارے کاموں میں سے کچھ کام کرتی تھی اور اس کا اتنا بل. اور اللہ نے ہمارے دل کو بغیر کسی مشین کے ہمارے دل کو چلایا. 60 سال 80 سال روز ہر لمحہ ہمارا دل چلتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. میری ہمشیرہ ہیں, ان کے گردے فیل ہیں, ان کا ڈائلیسس ہوتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ. بلکہ مجھے ضمن ایک بات یاد آ گئی. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے کوئی ڈاکٹر تھے ان کے عقیدت مند, تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی ابھی تک سائنس نے کوئی ایسی مشین نہیں بنائی جو گردے فیل کا علاج کر دے. اب یہ جو ڈائلیسس کی مشین ہوتی ہے یہ صرف اس میں سے فاسد مادوں کو نکالتی ہے اور پانی کو نکالتی ہے. لیکن کیا ہے, پانی بھی کم پینا ہے, کھانا بھی یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. تو حضرت فرماتا ہے میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ جی سائنس نے کوئی ایسی چیز نہیں بنا لی جو
جسم کے فاسد مادات کو، اس کے پانی کو، اس کی باقی چیزوں کو وہ مینٹین رکھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے عجیب بات کہی، اس نے کہا جی گردوں کے اندر اللہ پاک نے سینسر رکھے ہیں، یہ گردے کیا کرتے ہیں؟ خون کو صاف کرتے ہیں، جسم کے فاسد مادات کو صاف کرتے ہیں، جس چیز کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی پیشاب کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ نے اس گردوں کے اندر بھی دماغ رکھا ہے، سینسر رکھے ہیں، دماغ رکھا ہے، ان کو یہ بات اللہ نے بتائی ہے کہ جی جسم کو پانی کی کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ جسم میں چھوڑتے ہیں، باقی پیشاب کے راستے خارج کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ابھی تک سائنسدان اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے جی جسم کو پانی کی کتنی ضرورت ہے، یہ اللہ نے صرف گردہ ایک چیز ہے۔ اور وہ مشین ساتھیوں نے شاید دیکھی وہ کافی بڑی مشین ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں واشنگ مشین ہوتی ہے، اور اللہ نے گردے کتنے سے بنائے؟ اتنے سے، یہ سائز ہوتا ہے گردوں کا۔ ایسی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مشہور بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے، 18 سے زیادہ صحابہ کرام کی صحبت حاصل ہوئی آپ کو۔ آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی، تو آپ کا بچپن جو ہے حضرت ام سلمہ کے یہاں گزرا۔ فرماتے ہیں حضرت کی مجلس میں واز ہوا کرتا تھا، حضرت بیان فرمایا کرتے تھے، تو ایک نوجوان مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا تھا، تو لوگوں نے حضرت کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت وہ نوجوان ہے، وہ آپ کے واز میں، آپ کے بیان میں، آپ کی مجلس میں نہیں آتا، آپ اس کو نصیحت کریں۔ تو حضرت جو ہے اس کے پاس اٹھ کے گئے، اس سے کہنے لگے بھائی تم یہاں ایک حسن بصری نام کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے، تم اس کی مجلس میں بیٹھا کرو، کچھ اپنی بات سنایا کرو، کچھ ان کی بات سنا کرو، کچھ اللہ اللہ کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے فرصت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ تو حضرت کو بڑی حیرانی ہوئی کہ جی یہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں اپنے جسم پر اللہ پاک کی نعمتوں کو گنتا ہوں اور پھر ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر میں اس پہ استغفار پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حسن بصری کی مجلس میں جاؤں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا ہمیں اس امت کے اندر پیدا کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور نہ صرف اللہ نے اس امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا بلکہ ایمان کی نعمت سے بھی نوازا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے شیطان اس نعمت کو اچکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب موت اس کے گلے میں پھنس جاتی ہے، جب بھی شیطان آ جاتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس نعمت کو حاصل کروں، اس نعمت کو حاصل کر لوں۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ حضرت ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کیا دعا کریں؟ تو میرا تو یہ مشاہدہ ہے، میں نے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں جی میرے لیے ایمان کے خاتمے کی دعا کرنا۔ اس پہ ایمان پہ خاتمے کی دعا کرنا، یہ ایسی بڑی نعمت ہے، جو مسلمان اس نعمت کو بچا کر اللہ کے پاس چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور پوری زندگی شیطان اس نعمت کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، ہیلے بہانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی یہ ایمان کی نعمت جو ہے یہ میں اس سے چھین لوں۔ اب دنیا کی اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہو، کوئی خزانہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہم حفاظت سے رکھتے ہیں۔ کسی کے پاس آج کل تو سونا بھی بڑا مہنگا ہے، 2 تولہ سونا ہو اس کو جیب میں ڈال کے بازار میں گھومے گا؟ کبھی بھی نہیں گھومے گا، وہ کہے گا جی میں اس کو حفاظت سے رکھوں۔ 2 آنکھیں اس کی یہاں ہیں، 2 آنکھیں اس کی اس سونے کے اوپر ہوں گی کہ جی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیوں؟ دنیا کی دولت ہے،
اور یہ جو دین کی دولت ہے، یہ جو ایمان کی دولت ہے، یہ تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے اس کا احسان جتایا ہے. اتنی بڑی دولت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مومنوں کو احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں ان جیسا رسول اتارا. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی، اور ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہو ہم اس نعمت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہم اس نعمت کے ساتھ اللہ کے پاس حاضری ہو. جس کی اس نعمت کے ساتھ اللہ کے پاس حاضری ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا، کلمے کی حالت میں چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد سے باہر نکلو اور جو شخص یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو جنت کی بشارت دو. عمل کا نہیں فرمایا. جو یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ بھلے گناہ گار ہو، کسی گناہ کا نام ہے، بھلے اس مرض میں مبتلا ہو. تو آپ نے فرمایا بھلے اس میں مبتلا ہو. فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں واپس لے آئے اور عرض کی کہ رسول اللہ اگر ایسا اعلان ہو گیا تو لوگ عمل نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خاموش ہو گئے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی، یہ معمولی نعمت نہیں ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس کی قدر ہمیں یہاں سے جانے کے بعد پتہ چلے گی، جب صرف اس کلمے کی برکت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی. ان کے چہرے بھی نیلے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی پاؤں پیچھے بندھے ہوں گے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جن سے ان کو دھکیلتے ہوئے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس نعمت کے ساتھ جائیں گے، پھر ان کے انعام و اکرام دیکھ کے وہ حیران رہ جائیں گے. ایسی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے. نہ میں نے اس کے لیے سوال کیا، نہ آپ نے اس کے لیے سوال کیا. کسی نے سوال کیا کہ اللہ اب ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمانا؟ کسی نے سوال نہیں کیا. یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے بعد میں یہ نعمت دی، بڑے ہو گئے پھر اللہ نے یہ نعمت دے دی. بعض کو پوری عمر یہ نعمت نہیں ملی. تو ہمیں تو اللہ رب العزت کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. پھر اللہ نے اللہ والوں سے ہمارے تعلق کو جوڑ دیا، نیک لوگوں سے تعلق کو جوڑ دیا. ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بری مجلسوں میں جاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے ہمیں نیک مجالس میں جوڑ دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ نیک مجالس، یہ اتنی بڑی نعمت ہے آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ اس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ والوں کی جو صحبت ہے، نیک مجالس ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر کسی کو اس دور کے اندر ایمان بچانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنا رخ مساجد کی طرف کرنا ہے، اس کو اپنا رخ نیک مجلسوں کی طرف کرنا ہے. ایسے برے حالات چل رہے ہیں، سب ساتھی جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ بازار میں نکل جائیں، آپ معاشرے میں نکل جائیں تو کیا حالات ہیں. یہ اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی. اب اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ پاک اس نعمت کا سوال کریں گے. ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ اس کا سوال کریں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ اس لیے کہ ہم تم پہچانے جاؤ کہ کون میرا نیک بندہ ہے، کون میری عبادت کرتا ہے، کون نہیں کرتا. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے. ہر شخص جانتا ہے 8 سوال ہوں گے، 3 قبر کے اندر ہوں گے، 5 حشر کے اندر ہوں گے.
یہ دنیا کا ایسا پیپر ہے جو پہلے سے آؤٹ ہے. من ربو کا، من نبیوں کا، رب کون ہے، نبی کون ہے آپ کے، دین کیا ہے آپ کا. یہ 3 سوال ہیں جو قبر کے اندر ہوں گے اور 5 سوال حشر میں ہوں گے. جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، جو اللہ نے علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، کہاں گزاری ہم نے جوانیاں. اللہ کے دین پہ گزاری یا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ گزاری یا ان کی منشا کے خلاف گزاری. یہ جوانی ایسی بڑی نعمت ہے، جب بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے پھر اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. جو قربانی، جو محنت انسان جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اللہ کو جوان کی توبہ، اللہ کو جوان کا اپنے سامنے جھکنا یہ سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی نوجوان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، اللہ پاک مشرق اور مغرب کے قبرستانوں سے مردوں پہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اتنا اللہ کو پسند ہے نوجوان کی توبہ. اللہ پسند کرتے ہیں، دیکھو جوانی ہے اس کے پاس، قوت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، یہ پھر بھی میرے در پہ آیا ہے. مال کہاں سے خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے. آج ہمیں نہ کمانے کی فکر ہے نہ خرچ کرنے کی فکر ہے، بس مال آنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کو صرف یہ فکر ہوگی کہ مال آئے، حلال آئے یا حرام آئے. آج ہمیں صرف مال کی فکر ہے، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے. ہماری تو زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایسی زندگی کامیابی کا معیار ہے. اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ گزاری جائے تو وہ زندگی قابل فخر ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی اور ہمارا یہ کام ہے کہ اس نعمت کو سنبھال کے رکھیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں. ہر حال میں بندہ اللہ کو یاد کرے، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے رب ہیں. اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام سکھائے سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے فرائض پہ عمل کرنا ہے، پھر سنتوں پہ عمل کرنا ہے، پھر مستحبات پہ عمل کرنا ہے، پھر آداب پہ عمل کرنا ہے. یہ 4 درجے ہیں نا عبادات کے، معاملات کے 4 درجے ہیں. سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر آداب ہیں. اور یہ سب درجہ بدرجہ ہیں. جو شخص آداب کو چھوڑ دیتا ہے اس سے مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، جو مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اس سے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، جو سنتوں کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جو سنت ہے اس سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں. آج ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. اور ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، جو صحابہ اکرام تھے، وہ عمل اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے. اور آج ہم اس زمانے میں ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ایسے ہی یہ تو سنت ہے. اور وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمایا اور مسکرا دیے. کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ مسکرانے کا کون سا موقع ہے، یہ مسکرانے کا کون سا موقع ہے، آپ کو کوئی بات یاد آ گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا اور مسکرا دیے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میں بھی مسکرا. ایسا جذبہ تھا صحابہ کرام کہ سنت عمل جائے، یہ چھوٹے نہیں، زندگی میں کوئی سنت چھوٹے نہیں. ایک بزرگ جو ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے.
ان کی کیفیات بند ہو گئی تھی. حضرت سے عرض کی کہ حضرت میری کیفیات بند ہو گئی. اور جب میری کیفیات بند ہوتی تھی تو میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. تو فرمایا وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب بھی میری کیفیات بند ہوتی تھی میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا تو کیفیات کھل جاتی تھی. ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضرت نے مجھے فرمایا مجدد الف ثانی کے پاس چلے جانا. تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری کیفیات بند ہو گئی ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بزرگ تھے, مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے, میں تو گناہگار آدمی ہوں. یہ تو ان کا مجھ سے حسن ظن تھا, میں تو گناہگار آدمی ہوں. تو حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ ان کی کیفیات کھل گئی اور ان پہ گریہ طاری ہو گیا. اور جب ان پہ گریہ طاری ہوا تو زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا. ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے زمین پہ ہاتھ رکھا, وہ زلزلہ رک گیا. پھر ان سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے اتنی مقام و مرتبہ دیا ہے, میں اگر دعا کروں تو اللہ پاک اس بستی کے سارے مردوں کو زندہ کرتا ہے. مجھے اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے, اگر میں اللہ پاک سے دعا کروں تو اللہ پاک اس بستی کے سارے مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر فرمایا تمہاری یہ کرامت اور میرا یہ مقام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت سے بھی نیچے ہے, جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا, لیکن معمولی نہیں ہے کوئی چیز. فرمایا یہ ساری کرامات یہ سارے مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی سنت, جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت چھوٹی سنت ہے, یہ اس سے بھی نیچے ہے, اس کے سامنے بھی حقیر ہے. اتنی بڑی اہمیت ہے سنت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, جو آپ کی عادات مبارکہ ہے, جو آپ کی سنتیں ہیں, یہ اتنی بلند چیز ہے. ایسی برکت ہے سنت کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, مسلمانوں نے کسی لشکر کو قلعے کو محاصرے میں لے لیا, ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا. کافی دن گزر گئے, قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. تو اس کے جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے حضرت کو خط لکھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کی کہ حضرت کافی دن ہو گئے ہیں لیکن دشمن کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سنت ترک ہوتی ہو, تم غور کرو. اب جنگی حالات ہیں اس زمانے میں, جنگ آج کل جنگ جو ہے تباہی لے جاتی ہے. اب دشمن کے علاقے میں ہے تو جو امیر تھے لشکر کے انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ جنگ کا زمانہ ہے لہٰذا اکثر جو لشکر کے لوگ ہیں یہ مسواک نہیں کرتے ہیں, وضو میں مسواک استعمال نہیں کرتے ہیں. تو امیر لشکر نے حکم دیا کہ صبح فجر میں ہر شخص مسواک کے ساتھ وضو کرے. اب انہوں نے صبح مسواک کے ساتھ وضو کیا. وہاں دشمن کے جاسوس تھے, وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کیا صورتحال ہے. اب کافی دنوں سے جو ہے وہ محاصرہ تھا, اور یہ مسلمان جو ہے یہ صرف آج کل وحشی مشہور نہیں ہے. آج ہمیں دنیا کہتی ہے نا یہ وحشی ہیں, یہ دہشت گرد ہے, یہ فلاں ہے, یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ایسا ہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ جو حق ہے اس میں قوت ہوتی ہے نا, تو اس زمانے سے یہی ہے. وہ سمجھتے تھے ہم مہذب ہیں, تو ان کے پہلے ہی ذہن میں تھا کہ مسلمان وحشی ہیں. تو ان کے جو جاسوس تھے وہ کہنے لگے جی یہ مسلمان دانت بھی تیز کر رہے ہیں, یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, یہ کچا کھا جائیں گے ہمیں. تو اللہ نے صرف اس مسواک کی برکت سے فتح کر دی, اس مسواک کی برکت سے فتح کر دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت ہے. پوری زندگی ایسے گزارے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر فقہ کا رواج زیادہ ہے, ہم فقہی مسائل زیادہ پڑھتے ہیں. پڑھنا بھی چاہیے, پوچھنے بھی چاہیے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے وہ احکامات ہیں. یہ عام ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں رجحان زیادہ ہے, سیرت کا رجحان کم ہے. سیرت میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں
کسی اچھے عالم دین کی، مستند عالم دین کی سیرت کی کتاب زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. ہمیں پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے. آپ صبح کیسے اٹھتے تھے، آپ کے کیا معاملات تھے، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کا لباس مبارک کیا تھا، آپ کی عادات کیسے تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، آپ کے عادات مبارک کیا تھی، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کی دوستوں سے مجلس کیسی تھی، آپ کی گھرانوں سے مجلس کیسی تھی. اور پھر جب پڑھ لے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں بھی ایسے چلوں. ایسا رسول اللہ کا لباس تھا، میرا لباس بھی ایسا ہو. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ تھا، میں بھی ایسا حلیہ بناؤں. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، میری نماز بھی ایسی ہو. ہم اپنی زندگی کو جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نزدیک لائیں گے، جتنی ہم مشابہت اختیار کریں گے، اللہ کے نزدیک ہماری قدر و منزل اتنی بڑھتی جائے گی. وہ اللہ نے ایسا نمونہ بنایا ہے، اللہ نے ایسا ماڈل بنایا ہے، جو اس کی کاپی کرے اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے. ہم ان جیسا تو نہیں بن سکتے، ان جیسی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اللہ کھوٹے سکوں کو بھی قبول کرتا ہے. ایک جگہ میں نے حکایت پڑھی، کوئی ایک دکاندار تھا، اس کے بعد آج کل تو کاغذ کے نوٹ آ گئے ہیں، پہلے وہ سکے ہوتے تھے، تو اس کے بعد کوئی کھوٹا سکہ لے جاتا تو اس کو بھی لے لیتا. جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کیا لے کے آئے ہو. تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ، دنیا میں لوگوں کے کھوٹے سکوں کو قبول کیا کرتا تھا، آپ میری کھوٹی عبادت کو قبول کریں. میں دنیا میں کھوٹے سکوں کو لوگوں کے قبول، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، میں پھر بھی اس کو لے لیتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا تو مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. ہم اپنی عبادات کو، ہم اپنی معاملات کو، ہم اپنی معاشرت کو، ہم اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف ملاتے رہیں گے، اللہ پاک ہمیں معاف کرتا ہے. تو رحمت والی ذات ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے. جیسے ہمارا حلیہ رسول اللہ کے حلیے سے ملے گا، اللہ پاک فرمائیں گے معاف کیا. ہم اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے ملا دیں، اللہ ہمارے باطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن جیسا بنا دیں. ہم ظاہر کے مکلف تو ہیں نا. ہم سر پہ ٹوپی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، ہم داڑھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، ہم ٹخنوں سے اوپر شلوار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم اپنے حلیے کو رسول اللہ کے حلیے سے ملائیں گے، اللہ کی ایسی رحمت ہمارے دل میں آئے گی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور جب اس دنیا سے جائیں گے، فرشتے قبر میں آئیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے حلیے کو رسول اللہ کے حلیے سے ملا لیا. جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، جو اللہ کے بس، اللہ پاک پھر جو اللہ کے اختیار میں ہوگی اللہ پاک فرمائے. حضرت عمار بن منصور ایک بزرگ گزرے ہیں، اب مجمع میں واز کر رہے تھے تو ایک غلام تھا، اس کو اپنے مالک نے کسی کام سے بھیجا. کہنے لگا یہ کچھ پیسے لے جاؤ، ان سے میرے لیے پھل لے آؤ بازار سے. مجلس تھی دوستوں کی، شراب کی مجلس تھی. وہ غلام نزدیک سے گزر رہا تھا، حضرت واز کر رہے تھے تو کسی مسکین نے حضرت سے سوال کیا پیسوں کا. حضرت کی جیب میں پیسے نہیں تھے تو حضرت نے مجمع سے کہا کہ جو مجھے 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. تو اس غلام کو 4 دینار دے کے اس نے بھیجا تھا مالک نے کہ میرے لیے بازار سے کچھ پھل لے آؤ دوستوں کی مجلس میں. اس غلام نے وہ 4 دینار حضرت کے حوالے کر دیا. حضرت نے وہ 4 دینار جو سائل جس نے سوال کیا تھا اس کے حوالے کر دیا. پھر اس سے کہنے لگے مانگو. اس نے کہا جی پہلی دعا تو آپ میرے لیے یہ کر دیں کہ میں اس غلام سے آزاد ہو جاؤں، اس غلامی سے آزاد ہو جاؤں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے.
حضرت نے دعا کر دی. فرمایا دوسری. کہنے لگا دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ میرا جو مالک ہے یہ توبہ کر لے. حضرت نے وہ بھی دعا کر دی. پھر پوچھا تیسری. اس نے کہا جی تیسری دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ جو 4 درہم میں نے آپ کو دی ہیں اللہ مجھے اس کا نعم البدل دے دے. ہوشیار تھا غلام, ہمارے جیسا نہیں تھا. اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا جی مال دے دو بس, میرے بچے بھی جو ہے وہ سونے میں کھائیں. پھر پوچھا چوتھی. عرض کیا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ اس مجمع کو, مجھے, میرے مالک کو اور اس کے دوستوں کو سب کو معاف کر دے. حضرت نے یہ دعا بھی فرمائی. اب یہ خالی ہاتھ, چونکہ پیسے تو تھے نہیں, ان کو دے دیے تھے, تو خالی ہاتھ اپنے مالک کے پاس گیا. اس نے کہا جی پھل لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا پھل نہیں لے کے آیا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جی میں پھل لینے جا رہا تھا, وہاں ایک درویش تھا, اس درویش نے مجھ سے 4 درہم کا سوال کیا اور اس کے بدلے اس نے کہا جی مجھ سے 4 دعائیں کرا دو. تو میں نے 4 درہم اس کو دے دیے. اب اس مالک کو دلچسپی پیدا ہوئی. اس نے کہا جی تم نے کیا دعائیں کرائی؟ غلام کہنے لگا پہلی دعا میں نے یہ کرائی کہ اللہ مجھے اس غلامی سے نجات دے دے. تو مالک نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. کہنے لگا جی دوسری دعا کیا کرائی؟ کہنے لگا دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میرا مالک جو ہے اس فسق و فجور سے توبہ کر لے. تو اس نے اسی وقت وہ جو شراب کی جو بوتلیں ان کو تھوڑا کہا جی میں نے آج سے توبہ کر, آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں. پھر پوچھا تیسری دعا کیا کرائی؟ اس نے کہا جی تیسری دعا کرائی کہ اللہ ان 4 دینار کے بدلے مجھے کوئی نعم البدل عطا فرمائے. تو مالک نے ایک گٹی کو اٹھایا اور اس کے حوالے کیا, اس میں جتنے پیسے ہیں سب لے. پھر کہنے لگا چوتھی دعا کیا کرائی؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا میں نے ان سے یہ کرائی کہ اللہ مجھے, میرے مالک کو, اس کے دوستوں کو اور اس پورے مجمع کو معاف فرما دے. تو وہ مالک کہنے لگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جب رات کو سویا تو خواب میں کسی نے کہا کہ جو چیزیں تمہارے اختیار میں تھی وہ تم نے کر دی, اور جو اللہ کے اختیار میں تھی وہ اللہ نے کر دی. اللہ نے تمہیں, اس غلام کو, تمہارے دوستوں کو اور پورے مجمع کو معاف کر دیا. ہم اپنے حصے کی کوشش کریں نا. ہر شخص کی خواہش ہے میں اللہ کا دوست بنوں, میں اللہ کا ولی بنوں. کوئی مشکل نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کے دوست بن جاؤ گے. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا کوئی مشکل ہے؟ اللہ سے مانگنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. کوئی مجبوری ہو کسی کے در پہ آپ جائیں, ایک جھجک ہوتی ہے نہیں دے گا کہ نہیں دے گا, کچھ کہہ نہ دے. اور اللہ پاک تو فرماتے ہیں مجھ سے مانگو, تم مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تم مجھے آواز دو, میں تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. یہ سب سے آسان کام ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. 100 سال بھی گناہ کیے ہوں, ایک دفعہ بندہ پکارے, اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ پاک جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک. پھر عرض کی اللہ پاک جب کوئی گناہگار آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. اس کو میں 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک نیک آدمی کو 1 بار اور گناہگار کو 3 بار. فرمایا نیک آدمی کو اپنی نیکی کا ذوق ہوگا, اس کو امید ہوتی ہے کہ جی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. اس امید کے سہارے اس کو ایک امید ہوتی ہے, اس لیے میں اس کو 1 دفعہ جواب دیتا ہوں. اور جو گناہگار ہوتا ہے میرے جیسا, اللہ فرماتے ہیں میں اس کو 3 دفعہ دیتا ہوں. اس کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی, اس کو کوئی سہارا نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں, میں اللہ کا نافرمان ہوں, پھر بھی مجھے پکارتا ہے, میں اس کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, فرمایا بندہ 1 قدم چلتا ہے, اللہ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں. بندہ چل کے اللہ کے پاس جاتا ہے, اللہ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے. اللہ دوڑ کے آتا ہے. اب دیکھیں نا جہاد میں کتنی مشقت ہے, جسمانی قربانی ہے, اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, پھر خون نکلتا ہے.
فرمایا شہید کے خون کے قطرے کی قیمت کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا. کتنی قربانی والا کام ہے. اور ایک کام کیا ہے؟ بندہ تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں رویا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو دو آنسو بہت پسند ہے، ایک وہ جہاد والا اور دوسرا کون سا؟ جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں رویا اور اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا. فرمایا اللہ نے اس کی قیمت اس خون کے قطرے کے برابر رکھی. کیوں؟ یہ اکیلے میں اس نے مجھے یاد کیا. یہ آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ آنسو پانی نہیں ہے، اس کی الگ الگ قیمت ہے. اس کی الگ الگ قیمت ہے. کسی کے غم میں ہے تو پانی ہے، اور اللہ کی یاد میں ہے تو یہ موتی ہے. یہ موتی ہے. ایک آیات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو وہ جو وزن ہے نیکیوں والا وہ اوپر ہو جائے گا. اب اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کی کوئی اور نیکی ڈھونڈو، کوئی نیکی نہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو یہ کبھی میری یاد میں رویا ہو، یہ میری یاد میں کبھی رویا ہو. تو فرشتے اس رجسٹر کو پلٹیں گے، کہیں گے جی آپ کی یاد میں بھی رویا نہیں ہے. پھر حکم ہوگا اور دیکھو، تو کہیں گے جی کبھی کوئی مجلس تھی، اس کی آنکھ میں آنسو آیا، وہ نکلا نہیں، وہ یہی خشک ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، آنسو آتا ہے اور اندر ہی خشک ہو جاتا ہے. آیا تھا لیکن وہی خشک ہو گیا. اللہ پاک فرمائے گا اس آنسو کی برکت سے میں نے معاف کیا. منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، یہی والے بزرگ جنہوں نے دینار درہم و دینار کی دعا کی تھی، جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب دیکھا. پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ جب میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ منصور تمہاری مجلس کے اندر ایک شخص آیا تھا. واز فرمایا کہ بہت بڑے وائز تھے، بزرگ تھے، لاکھوں لوگ حضرت کی مجلس میں ہوتے تھے. فرمایا اس میں ایک شخص ایسا بھی آیا کہ وہ زندگی میں کبھی مجھے یاد کر کے نہیں رویا. جب تم نے واز کیا تو اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا. اس آنسو کے قطرے کی برکت سے میں نے تمہیں بھی اور مجھے کو معاف کیا. یہ آنسو جو ہے یہ اتنے قیمتی ہیں. یہ اللہ کی یاد میں جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جہنم اس آنسو سے ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آتش بجھ جائے. یہ پانی نہیں ہے، یہ موتی ہے. موتی ان کی قدر اللہ پاک جانتے ہیں. جب بندہ تنہائی میں اٹھتا ہے رات میں، وضو کرتا ہے، پھر مصلے پہ سر رکھتا ہے، پھر اللہ کے سامنے وہ روتا ہے، بھلے دنیا کے غم سے کیوں نہ روئے. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی یاد، بھلے دنیا کے غم سے کیوں نہ رویا. ان آنسوؤں کی قیمت اللہ پاک جانتے ہیں. ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے؟ جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، دل میں اللہ کو پکارتا ہے، یہ اللہ اس کی قدر جانتے ہیں کہ اس دل کی کیا قدر و قیمت ہے. دنیا والے تو سمجھتے ہیں یہ مزدور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ان کو نہیں قدر و قیمت کا پتہ. یہ اللہ جانتے ہیں اس دل کی کیا قیمت ہے. حضرت ابراہیم بکریوں کو چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے. اتنے میں دیکھا ایک شخص ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ الفاظ بڑے پسند آئے. محبوب کی تعریف تھی، اللہ پاک کی حمد و ثنا تھی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک دفعہ پھر سنا دو. وہ کہنے لگا بھائی آپ مجھے اس کی قیمت دیں. ایک دفعہ میں نے سنا دیا، آپ مجھے قیمت دیں. تو آپ نے فرمایا یہ بکریاں تمہاری. پھر سن لیا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، دل کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر بندہ ایسا رہتا نہیں ہے، پھر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتا ہے نا، بادشاہت بھی چھوڑ دی. وزیر نے کہا جی بادشاہ چھوڑ کے یہاں آ گئے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تو آپ نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینکا. پھر وزیر سے کہنے لگے جی تم وزیر ہو، اس کو باہر نکال دو. اس نے کہا یہ تو واقعی پاگل ہو گئے. آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا، مچھلیاں مختلف سوئیاں لے کے آ گئی اور آپ نے اپنی سوئی کو نکال لی. تو ابراہیم علیہ السلام نے
کہا ایک دفعہ اور پڑھ دو، اس نے ایک دفعہ اور پڑھ دی. اب بکریاں اس کو دے چکے، پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور پڑھ دو. اس نے کہا جی بکریاں بھی میری ہو گئی، اب آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا بھائی تمہیں ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، تو مجھے ایک دفعہ سنا دو. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے. کیا قیمت لگائے؟ اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے نام پہ. آج اللہ کے نام پہ ہم کسی کو 2 روپے نہیں دے سکتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم اس کا استحقاق دیکھتے ہیں. میں اس سب کوئی فقہی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک اپنی کیفیات کی بات کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص سوال کرے نا، اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہو اور کوئی اس کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے تو وہ اس کا استحقاق نہ دیکھے کہ جی اس کا حق بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ اللہ کے نام پہ. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں بھوکا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں بے لباس تھا، میں نے تم سے لباس مانگا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ پاک آپ تو ان ضروریات سے ماروا ہیں، آپ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے فلاں شخص تمہارے پاس آیا، اس نے میرے نام پہ تم سے کھانا مانگا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل ہو اس کو جھڑکو نہیں، نرمی سے منع کرو. ہم استحقاق میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اس کو 2 روپے 1 روپے دیں یا 200 روپے دیں کہ نہیں دیں، اس کا تو حق نہیں ہے، یہ تو ہٹا کٹا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اگر ہے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور نہیں دیا، پھر نرمی سے کہا جائے جی اللہ تمہیں برکت دے، جھڑکا نہ جائے سائل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس دل کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، جس دل کا اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے. جب تک محبت نہیں ہے، جب تک مشکل ہے. یہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، روزے رکھنا بھی مشکل ہے، نبی کے وسلم کا حلیہ بنانا بھی مشکل ہے. یہ سب مشکل کام ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، پہاڑ جیسے لگتے ہیں کہ جی ٹخنوں سے اوپر میں شلوار کر دوں گا میرا تو کیریئر ختم ہو جائے گا. مجھے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب میری تو کمپنی میں ترقی نہیں ہوگی، میں سر پر ٹوپی پہن لوں گا ترقیاں رک جائیں گی ساری، میرا تو رزق رک جائے گا. ایسے شیطان ڈراتا ہے، ایسے ہی معاملہ. اور جب محبت ہو جاتی ہے پھر ٹوپی اترتی نہیں ہے، پھر ٹخنوں سے اوپر نیچے شلوار ہوتی نہیں ہے، زور بھی لگا لے گا تو نہیں ہوگی. کوئی اس کو 10 لاکھ بھی دے گا جی نماز پہ نہیں جا، کہے گا جی میں نے نماز پہ جانا ہے. جب محبت نہیں ہے تو کہے گا مال آ جائے جدھر سے مرضی آئے، حلال ہے حرام ہے پیسہ لاؤ. اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی لاکھوں روپے بھی پڑے ہوں گے، کہیں گے جی میرے کام کے نہیں ہے، یہ میرے کام کے نہیں ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب انسان کو محبت، آپ دیکھیں نا ایک چیز میں ہم پڑھتے ہیں کہ پرانے بزرگ جو ہیں، آج کل بھی اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے رات کو کھڑے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 100 نفل کیسے پڑھ لیتے ہیں. ہم تو جی رات میں نیند پوری نہ ہو تو سر دکھتا ہے. اور آپ دیکھیں جن کو موبائل کی لت ہو، فیس بک اور واٹس ایپ، اور 2-3 بجے تک رات کو وہ چلائیں گے، صبح کمپنی بھی آئیں گے، نہ ان کا سر دکھے گا نہ ان کو. کیوں؟ محبت ہے. یہ محبت جو ہے یہ کیفیات کو جنم لیتی ہے، محبت سے کیفیات پیدا ہوتی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، آپ کے والدین بڑے نیک تھے. تو جب نوجوانی کا زمانہ تھا تو ادھر ادھر بھٹک گئے. لیکن میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ اگر نیک ہوں گے آپ کی اولاد جہاں بھی جائے گی وہ گھوم کے واپس آئے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. جہاں بھی چلے جائیں اگر ماں باپ نیک ہوں گے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہوں گے، اولاد جہاں بھی چلے جائے گی وہ لوٹ کے اپنے مرکز پہ واپس آئے گی. اس لیے کہ ہر چیز اپنے اصل پہ واپس آتی ہے. اگر ماں باپ نیک ہیں، اولاد دنیا میں جہاں بھی چلے جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا وہ واپس توبہ کرے گی اور واپس اپنے ماں باپ کے اس پہ آئے گی. تو عبداللہ بن مبارک کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اب رات کو وہ اس کے محلے کے باہر کھڑے ہو گئے جس کی جھلک نظر آئے گی، کھڑے رہے. اب جب اذان ہوئی تو آپ سمجھے شاید عشاء کی اذان ہو رہی ہے. جب تھوڑا سا سورج نکلا تو معلوم ہوا عشاء کی اذان نہیں تھی تو فجر کی اذان تھی. پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ جی میں ایک عورت کے لیے پوری رات کھڑا رہا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا. یہ ہوتی ہے محبت. آج ہم نماز نہیں پڑھ سکتے نا، مشکل لگتی ہے.
آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء نہیں بنا سکتے، وہ اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے، حضرت بلال کو حضرت عمر نے پوچھا مسجد نبوی کے اندر، فرمایا عمر بلال قمیص کو اٹھاؤ۔ حضرت بلال نے قمیص کو اٹھایا تو کمر پہ جیسے کھڈے نہیں پڑے ہوتے، ایسے کھڈے پڑے ہوتے۔ پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا مالک جو ہے وہ دوپہر کو عرب کی گرمی کے اندر کوئلے بچھا دیتا تھا زمین پہ اور میری کمر کو اس پہ الٹا مجھے کر دیتا تھا اور مجھے کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، اور میں کہتا تھا اللہ احد، اللہ ہے۔ پھر میری جسم سے چربی نکلتی تھی اور وہ چربی اس کوئلوں کو بجھاتی تھی، اس سے کوئلے بجھتے تھے۔ یہ ان کے نشان ہیں جو آپ میری کمر پہ دیکھتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ محبت سے ہوتا ہے۔ یہ آپ اس کو فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل سے نہیں ہوگا۔ مسائل بیان کرتے ہیں، مسائل سے نہیں ہوگا، یہ محبت سے ہوگا۔ جب دل میں محبت کی چنگاری اٹھے گی پھر کوئلے بجھیں گے اس کمر کی چربی سے۔ بی بی سمیہ کو غلام تھی، کنیز تھی ابو جہل کی۔ آپ نے فرمایا، ابو جہل نے کہا کہ جی رسالت کا انکار کر دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک ٹانگ بھاری، ایک پیٹ باندھی اور دونوں کو دوسری طرف دونوں لڑا دیا۔ کیسے ہوا یہ؟ محبت سے۔ ساری ساری رات صحابہ کرام نماز کا انتظار، کیسا نہ فجر نکل جائے، کیسے ممکن ہے یہ محبت سے ممکن ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ہم میں اس محبت کی کمی ہے نا، ہم میں محبت پیدا نہیں ہو سکی۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نماز پڑھتے رہے، ہم سارے کام کرتے رہے، ہم اس محبت کو پیدا نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم نے محبت والوں کے پاس حاضری نہیں دی، ہم نے ان کی مجلسیں اختیار نہیں کی جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، محبت والے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ جب محبت منتقل ہوتی ہے، جب محبت کی آگ دل میں لگتی ہے، پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ پھر اس بات کا ڈر نہیں رہتا لوگ مجھے کہیں گے جی صوفی صاحب، لوگ مجھے کہیں گے مولوی صاحب۔ پھر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ اللہ اور اس کے حبیب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ پھر فکر وہاں منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے انسان کو ان کی فکر ہوتی ہے، باقیوں کی فکر نہیں ہوتی۔ زمانہ کیا کہے گا کوئی فکر نہیں، اس لیے محاورہ نا محبت اندھی ہوتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ہوتی ہے پھر انسان کو وہاں فکر رہتی ہے کہ جی مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کے حبیب کو پسند نہ ہو، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ پاک کو پسند نہ ہو۔ بس ساری زندگی اس کی اس چیز میں گزر گئی۔ پھر اس کو زمانے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی کہ زمانہ کیا کہتا ہے، جو مرضی کہتا رہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ بڑی نعمت ہے یہ محبت، محبت ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی۔
دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. محبت دو طریقے سے حاصل ہوگی، ایک صحبت سے اور دوسرا اللہ کے ذکر سے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ کی محبت اور رحمت متوجہ ہوگی. جب رحمت اللہ کی متوجہ ہوگی پھر یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ ہوتی ہے. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر جب اللہ بندے سے مخلوق محبت کرتے ہیں پھر ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا اللہ. آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. آنکھیں بند ہوں، گردن جھکی ہو، چہرے پہ کپڑا یا رومال ہو اور توجہ دل کی طرف ہو اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو. کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور جس دل میں اللہ کی رحمت اور محبت آتی ہے وہ دل نور ہو جاتا ہے. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعابی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائی روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جامانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساقی ہو مرشد میرا ساقی ہو نقش بندیا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں
ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم گریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو عطا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محض اب ہے سونے جگہ کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مدی ہو گئے لامکا کیسے کیسے ہوئے کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا دنیا نہیں ہے یہ
آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری پارسائی، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نیک صالح بنائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ان میں برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک پوری زندگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری زندگی اس حال میں گزرے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب